سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو 1400 سال سے لکھا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، بیان کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبالوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک ایک گوشے کو، ایک ایک حصے کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ کو تحریری شکل میں محفوظ کر لیا ہے، اور قیامت تک اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو محفوظ کرنے کا ایک نظام بنا لیا ہے۔ لیکن لکھنے والوں نے، پڑھنے والوں نے رسول اللہ کی سیرت کو بیان کیا، سنانے والوں نے سنایا، لیکن آج تک سیرت رسول پرانا نہیں ہوا ہے اور نہ کبھی پرانا ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں کیا سبق لینی چاہیے، اور جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کیا سبق لینی چاہیے؟ سبق یہ لینی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہماری زندگی میں اب تک داخل نہیں ہوئی ہے، اس جلسے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس میں جو ہم علماء سے اور خطیب سے آقا کریم کی سیرت کو، کی سنت کو سنیں گے، ابھی سے انشاءاللہ وہ سیرت، وہ سنت ہماری زندگی میں داخل ہوگی۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ایک پہلو بہت ہی تابناک ہے اور روشن ہے، اور سیرت کا ایک ایک گوشہ کوئی مختصر نہیں بلکہ مفصل ہے۔ اگر سیرت کے کسی ایک پہلو کو بیان کیا جائے تو میں ابھی سے لے کر کے نماز فجر تک بیان کرتا رہوں، سارے مقررین بیان کرتے رہے، لیکن کسی ایک پہلو کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ البتہ میں چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ایک آدھ حصہ، ایک آدھ جھلک میں آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی جگہ لے لو۔ سنو میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو شروع کرتے جاؤ۔ اس سے پہلے آپ اس بات کو بھی سنو، سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ ایمان میں کیسے داخل ہوئے، آپ نے اسلام کو کیسے اپنایا؟ تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، مجھے اسلام کو قبول کرنے سے پہلے، میرے اسلام کو قبول کرنے سے پہلے میں ایک کافر کا غلام تھا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد بھی وہ کافی دنوں تک ایک کافر کا غلام رہے۔ فرمایا کہ میرا مالک میرے اوپر بہت ظلم اٹھاتا تھا، ہر دن بکریاں چراتا تھا، چرواتا تھا، اور جب میں شام کو گھر لوٹتا تو مجھ سے پوری رات چکی پسواتا تھا۔ داتا، جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں بولتے ہیں، کہا کہ ایک دن میں بخار کی حالت میں تھا، بکری چرا کر دن بھر تھک ہار کر کے گھر آیا، لیکن میرے مالک نے میرے سامنے جو اور چک رکھ دیا اور حکم کیا کہ اسے پیسو۔ میں بخار کی حالت میں مجھے بیٹھا تک نہیں جا رہا تھا، لیکن میں اپنے مالک کے ڈر سے اور ان کے حکم کی تعمیل میں چکی پسنا شروع کیا۔ میرے آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور میں رو رہا تھا اور چکی پیس رہا تھا۔ اتنے میں دیکھتا ہوں کہ ایک صاحب میرے سامنے سے گزر رہے ہیں، انہوں نے جب میرے رونے کی آواز سنی تو وہ میرے قریب آیا اور قریب آ کر کے کہا کہ اے نوجوان، تو کیوں روتا ہے؟ اس نے میرے رونے کی وجہ پوچھی۔ میں کہا کہ میں اگر اپنا دکھ آپ کو بتا دوں تو پھر اس کا حل کیا ہوگا؟ میری دکھ آپ سن کر کے کیا کریں گے؟ کہا بتا تو صحیح، تیرے ساتھ پریشانی کیا ہے، تو رو کیوں رہا ہے؟
حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ دیکھو بھائی، ہر دن تھک ہار کر کے آیا ہوں، مالک کے حکم کی تعمیل کر کے بکری چرا کر کے آیا ہوں، اور میرا مالک نے مجھے یہ چکی پیسنے کے لیے بیٹھا دیا ہے، اب میں بخار کی حالت میں ہوں، لیکن اپنے مالک کے درد سے پیس رہا ہوں، آخر میرا غم کو سنے گا کون، میرے درد کو بانٹے گا کون، میرا آنسو کون پوچھے گا، کیونکہ میں تو غلام ہوں، کوئی میرا باپ نہیں ہے جو میرے پرسان حال ہو، کوئی میرا بھائی نہیں ہے جو آج میرے درد کو بانٹے، میری سنے گا کون۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب اس بات کو سن کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل دیے، حضرت بلال فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اسی لیے میں نہیں بتا رہا تھا، میں نے آپ کو بتایا تو اس کا حل کیا ہوا۔ اب کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے چلے گئے اور اپنے گھر تشریف لے گئے، گھر سے کچھ کھجور اور کچھ تلوینہ بنا کر کے اس میں گھی وغیرہ ڈال کر کے جو تلوینہ بنایا جاتا ہے وہ بنا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور فرمایا کہ بلال تو اسے کھا لو۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کھا لیا، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بلال تم سو جاؤ، پھر وہ مجھے سلا دیے اور پوری رات وہ چکی پیستے رہے۔ کون؟ جن کے ہم لوگ نام لیوا ہیں، جن کے ہم لوگ امتی ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال حبشی کو سلاتے ہیں، پوری رات آپ کا کام آپ خود کرتے ہیں، صبح ہوتی ہے آپ چلے جاتے ہیں، دوسرے دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، بلال کو کہتے ہیں بلال چکی تو نہیں پیسے گا، چکی محمد پیسے گا، تم کھاؤ اور تم آرام کرو۔ بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسرے دن بھی میں سوتا رہا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکی پیستے رہے، تیسرے دن بھی میرے ساتھ یہی معاملہ ہوگا۔ میں پہچانتا نہیں تھا کہ یہ نوجوان ہے کون، یہ میرے ہمدردی میرے ساتھ جتلانے والا ہے کون، میرے آنسو پوچھنے والا ہے کون، میرے درد کو بانٹنے والا ہے کون۔ میں نے تیسرے دن پوچھا آپ بتائیے تو ذرا آپ ہے کون، آپ آتے ہیں روزانہ میری مدد کرتے ہیں، میرا ہیلپ کرتے ہیں اور آپ مدد اور ہیلپ کر کے چلے جاتے ہیں، آپ ذرا آپ نام بتائیے۔ فرمایا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلال تم نے مکہ کے اندر ایک نام سنا ہوگا جس کا نام محمد ہے۔ کہا ہاں میں نے سنا، اور میرے مالک نے منع کیا کہ خبردار کبھی محمد کی بات مت سننا۔ کہا کہ اے بلال اس محمد کی بات سننے سے تیرا مالک نے منع کیا ہے، وہ محمد ہی تیرے سامنے حاضر ہے، وہی محمد تیرے کام میں ہاتھ بٹاتا ہے، وہی محمد تیری خدمت 3 دن سے کرتا ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھاڑے مار مار کر کے روتا ہے کہ وہ جو غریبوں کا درد کو بانٹے، وہ جن کا کوئی سننے والا نہیں ہو اس کو گلے لگائے، وہ کوئی مجنون اور کوئی ساحر نہیں ہو سکتا، وہ ہو سکتا ہے تو وقت کا نبی ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا سچا وفادار بندہ ہی ہو سکتا ہے۔ کہا میں وہی محمد ہوں۔ کہا کہ آپ ہی نے نبوت کا اعلان کیا ہے، کہا میں نے ہی اعلان کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فرمایا بلال حبشی نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ کلمہ آپ مجھے ضرور پڑھائیے، کیونکہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا محمد ہوتا ہے، جو کلمہ محمد بیان کرتا ہے وہ کسی کا نہیں بلکہ وہ رب کا کلمہ بیان کرتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دوستوں بزرگوں اس طرح فرماتے ہیں کہ میں اسلام کے اندر داخل ہوا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمانہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق حسنہ ہے۔ کس کے لیے؟ مسلمان کے لیے۔ کیا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اسلام لائے تھے؟ نہیں لائے تھے۔ انسانیت کے بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمدردی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک کا معاملہ صرف انسانیت کی بنیاد پر کیا۔ میرے دوستو آج وہ احسان، آج وہ اخلاق کاش ہماری زندگی میں آتا۔ لوگوں
اسلام اورنگزیب کے زمانے میں پھیلا، یہ اسلام تلوار کے ہاتھ سے پھیلا، لیکن لوگوں یاد رکھو یہ اسلام تلوار سے نہیں بلکہ اخلاق کی تلوار سے پھیلا۔ ہم اپنے اخلاق کو درست کریں، لوگ ہمارے قریب ہوں گے۔ افسوس ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو خاک پر رکھ دیا۔ آج جو اخلاق ہم کو انسانیت کی بنیاد پر دوسروں کے ساتھ پیش کرنی چاہیے، آج وہ اخلاق ہم اپنے والدین کے ساتھ پیش نہیں کر پاتے، آج وہ اخلاق ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ پیش نہیں کر پاتے، آج وہ اخلاق ہم اپنے عالموں کے ساتھ پیش نہیں کر پاتے۔ بتائیے اسلام سے لوگ کیسے قریب ہوں گے؟ آج تو ہمارے اخلاق، ہمارے کردار کو دیکھ کر کے جو لوگ بھی قریب ہونے والے ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں، آپ ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اور صحابہ کرام کے اخلاقیات کو اپنی زندگی میں لائیں اور اسے زندگی کا اہم پہلو، اہم حصہ بنائیں۔ دیکھیے آپ کی زندگی میں انقلاب آئے گا، لوگ آپ کے قریب آئیں گے، دو ٹوٹے ہوئے دل آپس میں جڑیں گے۔ سنو، سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جلسہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہر پہلو تابناک ہے، روشن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہوئے، آپ نے مکہ کو چھوڑا، مدینے کی ہجرت کی، مدینے سے اسلام پوری دنیا کے اندر پھیلا، مرکز دین، مرکز اسلام اللہ نے مدینے کو بنایا۔ ہجرت کے بعد سب سے پہلے مسجد جو تعمیر ہوئی ہے وہ مسجد قباء ہے۔ مسجد تعمیر ہو جانے کے بعد اس میں جب لوگ نماز ادا کر لیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہاجر کا ہاتھ پکڑتے ہیں، ایک انصار کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دیتے ہیں، انتم اخوانکم فی الدین، تمہارا دین ایک ہے، اس لیے تم سب بھائی بھائی ہو۔ آج میرے دوستو، ہم نے ذات کی بنیاد پر، برادری کے بنیاد پر، اونچ نیچ کے بنیاد پر ہم نے آپس میں تفریق کر لیا ہے، دلوں کو توڑ رکھا ہے۔ کیسے ہمارے اوپر اللہ کی مدد آئے گی، کیسے نصرت آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کو یہ درس دے رہے ہیں کہ کب میرا غلام جب یہ سیرت کے روشنی میں، سیرت کی تاریخ میں یہ تلاش کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد دنیا انسانیت کو کیا درس دیا ہے، کہ یہ سبق میری امتی کے سامنے روشن کتاب کی طرح کھل کر کے سامنے آئے کہ ہجرت کے بعد سب سے پہلا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر فرمائی تاکہ لوگوں کا دل، لوگوں کا سر اللہ کے سامنے ہمارا وقت جھکنے کے لیے تیار ہو جائے۔ دوسرا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا کہ ایک مہاجر، ایک انصار کا ہاتھ پکڑ کر کے یہ فرمایا، انتم اخوانکم فی الدین، تمہارا دین ایک ہے، اس لیے تم سب بھائی بھائی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم اتر محلے کے ہو، تم پچھم محلے کے ہو، تم شیخ ہو، تم رائن ہو، تم منصوری ہو، تم سید ہو، اس لیے تمہارا دین الگ ہے، تم لوگ الگ الگ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا دین ایک ہے، اس لیے تم سب بھائی بھائی ہو۔ انشاءاللہ ہم سب بھائی بھائی بن کر رہیں گے، انشاءاللہ دل سے نفرت کو ختم کریں گے، انشاءاللہ آپس میں مل جل کر کے رہیں گے، انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح حسنہ کو اپنی زندگی میں لائیں گے۔ میں چلتے چلتے اگر حضرت مفتی تحریر صاحب کی بات پر عمل نہ کروں تو یہ میرے لیے ناانصافی ہوگی۔ آپ نے آخر میں فرمایا کہ آپ رزق حلال پر چند باتیں کہہ دیں، میں دوسرے موضوع کو لے کر کے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیرت کے پہلو کو بیان کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کروٹیں بدل رہے ہیں، کبھی داہنے کروٹ، کبھی بائیں کروٹ، کبھی بیٹھ رہے ہیں، کبھی لیٹ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں آ رہی ہے۔ حضرت اما عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کو کوئی درد ہے، کوئی الجھن ہے، کوئی پریشانی ہے؟
حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ مجھے کوئی غم نہیں، مجھے کوئی تکلیف نہیں، مجھے کوئی درد نہیں، ایک بات کی بے چینی نے، ایک بات کی غم نے میری آنکھوں سے نیند کو دور کر دیا، وہ بات سنا دوں آپ کو، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اے عائشہ زمین کے اوپر ایک چنا کا دانہ گرا ہوا تھا، میں نے سوچا کہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ مسلمانوں زمین پر اگر کوئی اللہ کا دانہ پڑا ہوا ہو اسے سنت سمجھ کر کے اٹھا لینا، پہنچ کر کے کھا لینا، یہ بھی سیرت ہے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو بھی اپنی زندگی میں لائیں گے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے اتباع سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کس قدر غالب ہے۔ کسریٰ کے فتح ہونے کے بعد ایک دن کسریٰ کے بادشاہ نے آپ کو مذاکرات کے لیے اپنے پاس بلایا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے دسترخوان پر تشریف فرما ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے مبارک سے ایک لقمہ گر جاتا ہے زمین پر، آپ چاہتے ہیں اس لقمہ کو اٹھا لیں، ساتھ میں ایک ساتھی ہوتے ہیں وہ آپ کو ایسے دھکے مارتے ہیں کہ کسریٰ کے بادشاہ دیکھیں گے کہ یہ دیکھو کتنی بری حرکت کر رہا ہے کہ زمین پر گرا ہوا کھانا، زمین پر گرا ہوا دانا یہ اٹھا رہا ہے اور اسے کھا رہا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اشارہ کرنے والے کوہنیوں سے اس کو اشارہ کرنے والے صحابی کو کہتے ہیں کہ چپ ہو جائیے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو اس کسریٰ کے بادشاہ کی وجہ سے ترک نہیں کر سکتا۔ چنانچہ حضرت حذیفہ اس گرے ہوئے لقمہ کو اس کھانا کو اٹھاتے ہیں اور اسے اپنے منہ میں لیتے ہیں، یہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس سنت کو ادا کریں گے انشاءاللہ۔ میں کہہ رہا تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عائشہ زمین پر ایک چنا کا دانہ گرا ہوا تھا، میں سوچا کہیں یہ اللہ کی نعمت ہے ضائع نہ ہو جائے، اس لیے میں نے اسے کھا لیا۔ اب مجھے اس بات کی فکر ہو رہی ہے، یہ غم مجھے کھایا جا رہا ہے کہ کہیں وہ مال صدقہ کا تو نہ تھا، کہیں وہ مال صدقہ کا نہ تھا، کیونکہ صدقہ کا مال، زکات کا مال انبیاء کو کھانا یہ کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس بات کی غم نے، اس بات کی درد نے، اس بات کی کڑھن نے میری آنکھوں سے نیند کو دور کر دیا۔ اللہ ایک دانہ ہے اور اس نیت سے کھا رہے ہیں کہ ضائع نہ ہو جائے، لیکن فکر اس بات کی ہے صدقہ کا مال انبیاء پر اللہ نے حرام قرار دیا ہے، کہیں وہ مال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں آپ کے پیٹ کو تو نہیں چلا گیا۔ اے محمد کے غلاموں آج پتہ نہیں کتنے حرام مال اپنے زبان سے اپنے منہ کے ذریعے اپنے پیٹ کے اندر ڈالتے ہو۔ سنو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، ایک موقع پر آپ کا غلام نے آپ کو دودھ پیش کیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے پی لیے، پینے کے بعد اس کے غلام نے کہا اے امیر المومنین جب بھی ہم کوئی چیز آپ کے سامنے پیش کرتے تھے آپ پہلے دریافت کرتے تھے کہ بتاؤ یہ مال کیسا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، پھر آپ اسے نوش کرتے تھے، آج آپ نے پوچھا نہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اصل ابوبکر کئی دن سے فاقے پر تھا اور بھوک سے میری حالت غیر ہوتی جا رہی تھی، آج تو نے جب کئی دن کے بعد یہ دودھ کا پیالہ پیش کیا، مجھے زبان کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں تھی میں اس کے بارے میں تفتیش کر پاتا، بھوک کو مٹانے کے لیے جلدی سے دودھ پی لیا، بتاؤ یہ دودھ کہاں سے آیا؟ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ دیکھیے زمانہ جاہلیت میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے سرفراز ہونے سے پہلے ہم جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے اور جھاڑ پھونک میں
غیر کا نام لیا جاتا تھا جب اسلام آیا ہی نہیں تھا محمد رسول اللہ کی شکل میں، تو اس سے پہلے دوسرے معبود دوسرے خداؤں کا نام لیا جاتا تھا۔ فرمائے کہ زمانے جاہلیت میں ہم جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے، ایک آدمی پر جھاڑ پھونک کیے وہ صحت یاب ہو گیا، آج جب اسی راستے سے گزر رہے تھے اس نے یہ دودھ مجھے پیش کیا۔ فرمایا کہ زمانے جاہلیت کا جھاڑ بھی حرام اور اس پر عوض لینا بھی حرام، اور تو نے یہ حرام لقمہ میرے منہ کے اندر ڈال دیا۔ ابو بکر نے حرام دودھ کا لقمہ اپنے حلق کے اندر ڈال لیا، افسوس کرنے لگے اور اپنے منہ کے اندر اپنی انگلی اپنا ہاتھ ڈالنے لگے اور طے کرنے لگے، الٹی کرنے لگے۔ ایک غلام آپ کا کہتا ہے کہ امیر المومنین یہ دودھ کا لقمہ ہی تو ہے، چلا دیا پیٹ کے اندر، جانے دیجیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو بکر کا حلق میں ہاتھ ڈال کر کے چاہے تو جان چلے جائے یہ مجھے منظور ہے، لیکن ابو بکر کے پیٹ میں حرام لقمہ موجود رہے یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ اللہ، اس لیے میرے دوستو ضرورت اس بات کی ہے، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ ہم حرام کام سے، حرام مال سے، حرام لقمہ اپنے منہ میں ڈالنے سے، حرام کمائی سے بچے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ پہ ہمیں تھوڑا شکریہ ہماری برکات بنائی گا۔ اور آپ سے یہ پیغام دے کر گئے کہ لوگوں اگر تم محمد رسول اللہ کی امتی ہو، لوگوں اگر تم محمد